نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے اور تمام عبادات کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمہ وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا پودا جڑ پکڑ سکے، کیونکہ دل جب لذات نفسانیہ میں گرا ہو تو اس میں ذکر الہی قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طرح حج میں خانہ کعبہ اور مقامات مقدسہ پر حاضر ہونا یاد الہی کا ہی مظہر ہے۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اپنے محبوب حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کا مفہوم بیان فرماتے ہیں: اے سامعین، تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر سے دروازہ کھول لو۔ مردان خدا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ سلسلہ عبدالقادر جیلانی الفتح الربانی والفیض الرحمانی 41 بخاری شریف میں بحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات اور نعمتیں عطا کیں جس کی بنا پر انہیں اکثر حالات میں تسبیح، لا الہ الا اللہ کہنا اور سبحان اللہ کا بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ذکر کرنے والے بہت زیادہ ثواب اور اچھے ٹھکانے والے بن سکیں۔ بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حد بندی بھی نہیں فرمائی۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ان کلمات کا ذکر بے وضو یا باوضو دونوں طرح کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر اسی طرح ممکن ہے کہ انسان بیٹھا ہوا، لیٹا ہو اور کھڑا بھی ذکر کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن پیروی کرتے تھے اور ذکر الہی میں مگن رہتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نجات دلانے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے اور ذکر خداوندی میں مصروف رہتے تھے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل وفاداری کی بدولت اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے اور کہا گیا ہے کہ تصوف بھی یہی ہے کہ انسان اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کوشہ نشینی اختیار کر لے۔ سرکار سخی کامل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: نماز پڑھنا گویا اللہ سے گفتگو کرنا، قرآن پڑھنا گویا اللہ کا بندے سے گفتگو کرنا، ہر وقت اطاعت محبوب میں رہنا ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احادیث مبارکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن علیہ السلام سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ سلسلہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3773۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ سلسلہ کنز الاعمال جلد اول صفحہ 538 حدیث نمبر 2408۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا۔ نمبر 1 امانت کی پاسداری کرنا، نمبر 2 گفتگو میں سچ بولنا، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 حلال و پاکیزہ روزی۔ سلسلہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم حدیث نمبر 7876 حدیث صحیح۔